کتنے ایسے ہیں کہ جو مجلس امام حسین میں جب آئے تو اس طریقے سے ہدایت پا کر رشد کر گئے دفعتاً کہ زندگی منقلب ہو گئی. یہیں سے مسائل پہ جا رہا ہوں. رسول ترک ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی جب آتا تھا نا مجلس میں تو منہ دھو کر آتا تھا لیکن منہ نجس ہوتا تھا. اب کیا پی کر آ رہا ہوتا تھا آپ کے ذہن میں آ گیا, یہ کیفیت تھی اس کی. لیکن بہرحال امام حسین سے تعلق نہیں توڑا تھا اس نے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سادہ الفاظ میں کہیں کہ ایک جگہ کا بدمعاش, بہرحال لیکن امام حسین سے جڑا ہوا تھا کسی طرح سے. مجلس میں کبھی کبھی ایک مرتبہ جگہ مجلس سے عزا ہو رہی تھی, کافی امیر کبیر صاحب تھے ان کے یہاں پر, لیکن بہرحال انہیں خطرہ ہوا کیونکہ وہ جہاں کہیں آتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے کچھ تھوڑے سے بدمعاش اور پھر وہاں پر ایک ماحول خراب ہونے کا امکان. تو اس کو دیکھا کہ تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. ٹھیک ہے, بھیج دیا واپس. مجلس ہو گئی ختم. تو وہ جو صاحب عزا تھے, جو بانی مجلس تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کا منظر ہے اور خیام امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک کتا ہے کہ جو حفاظت کر رہا ہے, کسی کو آنے نہیں دیتا. اور کتے کی شکل جو ہے نا رسول ترک جیسی ہے. سمجھ گئے کہ یہ میں نے غلط کیا, کسی کو مجلس سے مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہیے. کچھ بھی تھا, کسی کو جو خود مجلس میں آیا تھا تو مجھے مجلس سے اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. مجلس عزا کا احترام ہے, فرش ادا کا احترام ہے کہ اگر کوئی آیا ہے مجلس میں تو میرا ذاتی طور پر کتنا ہی بڑا دشمن ہے, میں اس کو مجلس سے باہر نہیں نکال سکتا کہ تم مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے, جاؤ باہر نکلو. کہتے میں اس کے پاس پہنچا, ایک جگہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ملا. میں نے کہا وہ کل پھر آنا مجلس میں, کل آ جانا مجلس میں. اس نے کہا نہیں, کل تو آپ نے مجھے نکال دیا تھا. کہا نہیں آئیے گا. اس کو احساس ہوا کہ کچھ ہے. کہا نہیں, جب تک تم مجھے بتاؤ گے, تم خاص مجھے لینے آئے ہو. کیوں لینے آئے؟ کہتے میں کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کتے کی شکل میں نظر آیا تھا تو میں اس کو کہنا نہیں چاہتا تھا کہ میں خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے. کہتے بس میں نے ایک چیز نہیں کہا, جب تک بتاؤ گے نہیں تو میں نہیں آؤں گا. اب چونکہ اسے مشروط کر دیا تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کل خیام امام حسین صاحب کے پاس ایک کتا تھا, شکل جو نا تمہارے جیسی تھی. اچھا, زار زار رونے لگا. کہتے ہیں یعنی امام حسین نے مجھے اپنے سب کے طور پر قبول کیا ہے. پہنچا, ایک بار کھول دیجیے گا. پہنچا اگلے دن مجلس میں, زار زار رونے لگا. میں آپ سے کہوں خوش بحال خوش نصیب ہے وہ گناہگار جو مجلس امام حسین میں ٹوٹے آ کے. ہر جگہ ٹوٹنا یہ برا ہے, لیکن حسین کے در پر آ کے ٹوٹے گا. مجلس امام حسین میں شکستہ ہو گیا کہ مولا غلط ہو گیا. کہتے ہیں بے انتہا ایسے روتا رہا. بہرحال زندگی منقلب ہو گئی. اور پھر جہاں کہیں جاتا تھا نا تو لوگ اسے مجلس میں خاص لیے بلاتے تھے کہ وہ اتنی شدت سے گریا کرتا تھا. تو جو مسائل کی رونق ہوتے ہیں بابا سے بلند گریا کرتے ہیں تاکہ مجلس میں ایک عزا کا اہتمام ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو آستین میں ڈال کر ایسے کر کے اس کی باوا سے بلند آواز آتی تھی. مجلس سے آدھا گھنٹے بعد تک بھی بیٹھا رہتا تھا, یا حسین کر کے روتا رہتا تھا. ایک اگر حاج رضا سراج تھے اس زمانے میں, مداح تھے, مداحی کرتے تھے, امام حسین کے مسائل پڑھتے تھے. تو زمانے میں ٹیلی فون کا سسٹم ہوتا تھا, لینڈ لائن کا. تو یہ آپس میں ان کا تعلق دوستی بن گئی. تو یہ ہمیشہ جب بھی کہیں جانا ہوتا نا تو فون کرتے تھے کہ دیکھو اس جگہ ایڈریس سے مجلس سے وہاں آ جانا. تو یہ بھی وہاں پہنچ جاتا تھا. ایک دن کہتے ہیں کہ میں ان کو, حاج رضا سراج کہتے ہیں کہ میں اس کو فون کرنا بھول گیا. مجلس میں پہنچا, جہاں مجھے مداحی کرنی تھی, بیٹھ کے یاد آیا, اب وہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے, بیٹھ کے یاد آیا کہ اس کو تو میں نے بتایا ہی نہیں. یہاں تک کہ دفعتاً جیسے ہی مسائل میں نے شروع کیے تو ایک جگہ سے زور زور سے گریے کی آواز آئی. میں نے دیکھا کہ تو رسول ترک ہے جو رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یا زہرا ادرکینی, یا زہرا ادرکینی, یا زہرا ادرکینی. کہتے ہیں تم کہاں سے پہنچے؟ کہ تم نے فون نہیں کیا مجھے, آج نہیں بتایا کہ کہاں پر مجلس ہے. بس میں نے مادر امام حسین السلام سے کہا کہ میری زندگی میں کوئی بھی دن ایسا نہیں میں گزارنا چاہتا کہ حسین کے فرش عزا پہ نہ پہنچوں اور مجلس عزا میں نہ پہنچوں. تو بس مادر امام حسین نے کس طریقے سے مجھے یہاں پر پہنچایا. یا ابا عبداللہ الحسین, یا ابا عبداللہ الحسین.